بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی بستی تھی جہاں ایک کوڑا شخص اپنی آخری زندگی کے دن گزار رہا تھا۔ وہ ایک خاموش اور عاجز لیکن دانا انسان تھا۔ اس کے 5 بیٹے تھے، ان میں سے سب سے بڑا یوسف تھا جو ایک زمیندار تھا۔ یوسف پورے دن محنت کرتا تھا، زمین کو سینچتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا تھا، لیکن والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھار وہ اکتا جاتا اور دل ہی دل میں سوچتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو یوسف تھکا ہارا کھیتوں سے لوٹتا تو اس کا بوڑھا باپ حکیم خاموشی سے بیٹے کی تھکن کو محسوس کرتا تھا۔ حکیم کے دل میں بیٹے کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر فقط اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصے بعد حکیم اپنے بیٹے یوسف کے رویے میں تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ یوسف اپنی تھکن اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ بوڑھا باپ اب اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ یوسف کا روٹھا رویہ اس کے والد کو بہت پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری ایام سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن یوسف کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ کچھ عرصے بعد اس نے اپنے بیٹے یوسف کو قریب بلایا اور کہا، بیٹا مجھے معلوم ہے کہ تم پر بوجھ پڑ گیا ہے، فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے پاس نہیں رہوں گا۔ 2-3 دن بعد میں دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر دھیان دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ یوسف یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا، دل میں ندامت کی ہلکی سی لہر اٹھی، مگر اس کے لبوں پر کوئی سخت یا روکنے والے الفاظ نہ آئے۔ کچھ دن گزارنے کے بعد بوڑھا حکیم یوسف کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے فاروق کے پاس چلا گیا، جو ایک کامیاب تاجر تھا اور مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ بوڑھا باپ فاروق کے گھر رہنے لگا، لیکن فاروق کا یہ رویہ بھی قابل افسوس تھا۔ فاروق کے لیے کاروبار کی مصروفیت زیادہ اہم تھی، جبکہ اس کی بیوی سسر کو ہمیشہ نظر انداز کرتی اور ان سے بات کرنے کی زحمت بھی نہ کرتی۔ حکیم دن بھر خاموشی سے ایک کونے میں پڑا رہتا، دل میں اپنے بیٹوں کی بدلتی ہوئی محبت کا غم لیے بیٹھا، مگر اپنی تکلیف کبھی زبان پر نہ لاتا۔ بوڑھے حکیم کا وقت غموں کے ساتھ گزرتا رہا تھا۔ ایک دن فاروق نے اپنی بیوی کی باتوں میں آ کر والد سے کہا کہ بابا، آپ کو میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرنی چاہیے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ سن کر بوڑھا حکیم خاموش رہا۔ اس کی جھکی ہوئی کمر، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ اب کسی بھی محنت کے قابل نہیں رہا، لیکن اس نے اپنے بیٹے کی بات کا برا نہیں منایا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فاروق اس سے صرف ذمہ داری کے پیمانے سے دیکھ رہا ہے، محبت کے نہیں۔ ساری رات بوڑھے باپ کی کان سے اور درد بھری فریاد سے تنگ ہو کر فاروق کی بیوی نے کہا کہ یہ بوڑھا انسان ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے، اور ان کے اور بھی بچے تو ہیں، وہاں جا کر بھی تو زندگی گزار سکتا ہے۔ فاروق ایک کم ظرف آدمی تھا۔ اس نے بوڑھے باپ سے کہا، بابا اگر آپ تنگ نہ ہوں تو ایک بات کہوں، دوسرے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ سکون سے رہیں گے، آپ کے علاج کے لیے میں پیسے بھی دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ ان الفاظ نے حکیم کی عزت نفس پر ایک اور زخم لگایا۔ فاروق نے محبت اور توجہ کی بجائے صرف ایک معقول ہلکی بات کی، جسے بوڑھے والد کی موجودگی کا احساس نہ تھا، صرف ایک ذمہ داری کا بوجھ تھا جسے اٹھانا پڑا۔ بوڑھا حکیم فاروق کے ہاں سے نکل کر تیسرے بیٹے عثمان کے پاس چلا گیا۔ عثمان ایک محنتی انسان تھا اور اپنی زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس نے اپنے والد کا احترام کیا، اس کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مصروف رہتا، شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ بوڑھے والد کی بیماری اور دل کی گہرائی اداسی اس کا دھیان کبھی نہیں کیا۔ عثمان جب کام پر چلا جاتا تو اس کی بیوی ہمیشہ اپنے بچوں کو سسر کے پاس بٹھا کر ان سے کھیلنے کو کہتی۔ بوڑھا حکیم جو بیماریوں اور کمزوریوں سے کانپ رہا تھا، یہ منظر دیکھ کر دل میں شدید غم کا شکار ہو گیا۔ عثمان کے گھر میں والد کی حالت مزید خراب ہوتی گئی اور آخر کار وہ وہاں سے بھی چلا گیا۔ اس بار اس نے چوتھے بیٹے احمد کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا۔
احمد اپنے بچوں کو سسر کے پاس بٹھا کر احمد جو کہ ایک دھوکے باز اور لالچی انسان تھا اپنے والد کو استقبال کرنے کے لیے بہت خوش تھا۔ احمد کی خوشی محض لالچ کے باعث تھی، نہ کہ اپنے والد سے محبت کے۔ احمد نے اپنے والد کو عزت دی اور کہا بابا آپ کو یہاں رہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ وقت کے ساتھ ساتھ احمد کو پتہ چلا کہ بوڑھے باپ کے پاس تو کچھ نہیں، تو انہوں نے بھی آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا۔ احمد کی بیوی نے اپنے سسر کو ایک بوجھ سمجھ کر اس کی کوئی خدمت نہیں کی بلکہ الٹا تکلیف دی۔ وہ ہمیشہ شکایت کرتی رہتی اور بوڑھے کو اپنے کاموں میں رکاوٹ سمجھتی، لیکن بیوی کا کیا قصور جبکہ اپنے بیٹے روٹھ چکے تھے۔ احمد بھی اپنے کاروبار امور میں اتنا مگن ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے والد کی حالت پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس دھیان بوڑھے باپ کی صحت اور جسمانی حالت تیزی سے بگڑنے لگی۔ آخرکار ایک دن احمد نے بھی جواب دے دیا کہ ہاں اور کہا بابا تم یہاں نہیں رہ سکتے، میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں ہر وقت دیکھوں، تمہیں کہیں اور جانا ہوگا۔ اس کے بے درد الفاظ پر بوڑھے حکیم نے دل برداشتہ ہو کر آخری بیٹے عبداللہ کے ہاں جانے کا فیصلہ کیا۔ عبداللہ حکیم کا سب سے چھوٹا اور کم عمر بیٹا تھا جو ایک غریب اور محنتی شخص تھا۔ دہاڑی لگا کر جو پیسے کماتا ان پیسوں سے وہ اپنے باپ کے لیے دوائیاں خریدتا اور اپنے گھر کا خرچ چلانے کی کوشش کرتا۔ اس کی بیوی بھی کافی ایماندار تھی، اپنے سسر کا دل سے خیال کرتی اور ان کی بیماری اور بڑھاپے کو سمجھتی تھی اور ہمیشہ ماں باپ کی طرح ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ اور بوڑھے حکیم نے جب عبداللہ اور اس کی بیوی کی محبت اور احترام دیکھا تو دل ہی دل میں خوش ہوا اور بہت دعائیں دینے لگا۔ وقت گزرتا گیا اور حکیم اپنے چھوٹے بیٹے کے گھر میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ اس کی زندگی میں سکون اور محبت واپس آئی اور وہ اس بات پر شکر گزار تھا کہ آخرکار اسے وہ عزت ملی جس کا وہ ہمیشہ سے حقدار تھا۔ بلا آخر حکیم کی زندگی کے آخری ایام شروع ہو گئے۔ وہ شدید بیمار پڑ گیا۔ عبداللہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر بے حد غمگین ہوتا اور اکثر رو پڑتا، کیونکہ وہ اپنے والد کو ایک بوجھ نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں باپ کے رتبے سے دیکھتا تھا۔ اس کے دل میں والد کی عزت اور محبت کا سمندر تھا اور وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ اپنے والد کی خدمت میں کمی نہ رہ جائے۔ عبداللہ کے آنسو اور اس کی فکر والد کی زندگی کے ان آخری دنوں میں اس کے لیے ایک تسلی اور سکون کا باعث بنی۔ حکیم نے عبداللہ کی محبت دیکھ کر اسے اپنے قریب بلایا اور باریک آواز میں کہا بیٹا میرے آخری دن قریب ہیں، میری سانسیں اب گنتی کی رہ گئی ہیں، لیکن اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے۔ جس طرح تم نے میری خدمت کی میرا دل جیتا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں جواب دیا بابا اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جی سکیں گے۔ حکیم نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹا یہ تو حق کا راستہ ہے، ہر شے کو فنا ہونا ہے، مجھے بھی اپنے خالق حقیقی کے پاس جانا ہوگا۔ عبداللہ نے غمگین لہجے میں کہا بابا آپ مجھ سے خوش ہیں، میں وہ خدمت نہیں کر سکا جس کے آپ حقدار تھے، میری بیوی بھی کم عقل ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں کوئی گلا شک ہوا تو ہمیں ضرور بتائیں اور اپنا غم ہلکا کیجیے۔ حکیم نے گہری سانس لی اور عبداللہ کو کہا بیٹا ایک آخری بات ہے جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ بڑی امانت ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں تم 5 بیٹوں کا امتحان لیا لیکن اس آزمائش میں صرف تم کامیاب ہوئے۔ بیٹا میرے مرنے کے بعد تم بغداد کی فلاں گلی میں جابر نام کے ایک بوڑھے شخص کے پاس جاؤ، اسے میرا نام لے کر کہنا کہ حکیم وفات پا چکا ہے اور وہ امانت جو میں نے اس کے پاس رکھی تھی وہ تمہیں دے دے۔ حکیم نے عبداللہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا جو امانت دے وہ تمہارے لیے ہے، اسے اپنی بیوی بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا، یہ میرا تمہارے لیے آخری تحفہ ہوگا، اور یاد رکھنا باقی بھائیوں کو کچھ بھی نہ دینا۔ اور بلا آخر حکیم اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ حکیم کی وفات کا غم عبداللہ کے دل پر بجلی بن کر گرا اور اس کی آنکھیں آنسوں سے بھری ہوئی تھیں اور دل میں ایک بے پناہ خالی تھا۔ اس کی بیوی بھی شدت کے غم سے رونے لگی کیونکہ اس نے حکیم کی خدمت دل سے کی تھی اور ان کا احترام کیا تھا۔ عبداللہ نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے بھائیوں کو خبر دی اور انہیں جنازے میں شرکت کی دعوت دی۔ سب بھائی جو کبھی اپنے والد کو بوجھ سمجھتے تھے اب جنازے میں شریک ہو گئے۔ عبداللہ جو ہمیشہ ایمانداری اور محبت کا پیکر رہا اپنے بھائیوں سے
कहा, बाबा जान ने मुझे एक इमानत सौंपी थी। मुझे यकीन है कि वो कीमती खजाना होगा, लेकिन उसमें सब भाइयों का हक है। हालांकि बाबा ने उसे सिर्फ मेरे लिए वसीयत की थी, जो दिल में कहीं न कहीं लालच रखते थे। फौरन बोले, अब्दुल्ला जाओ और अमानत ले आओ, फिर हम उसे भाइयों में तकसीम कर देना ताकि हम सबको बराबर हिस्सा मिले। अब्दुल्ला ने कहा, ठीक है। वैसा ही किया जैसा उसने कहा था और वो बगदाद जाकर इमानत ले आया। जब उसने संदूक खोला वो हैरत में पड़ गया। संदूक में बगदाद के मशहूर बाजार के कई कीमती दुकानों के कागजात, जवाहरात जो उसकी माँ के थे और बहुत सी अशरफियाँ मौजूद थीं। अब्दुल्ला ने अपनी दयानतदारी का सबूत देते हुए सब भाइयों को उनका हक दिया और खुद अपने इस जिंदगी में एक बार फिर बाप के साये के बगैर चलने लगे। लेकिन वक्त ने जल्द ही अपनी हकीकत दिखा दी। चंद माह बाद बड़े भाइयों में से एक अपने कारोबार में बुरी तरह फंस गया। गैर जिम्मेदारी और गलत फैसलों के बाद वो कर्ज में डूबता चला गया। हालात इस कदर खराब हो गए कि सब अपना घर तक बेचना पड़ा। दूसरा भाई जो कभी ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारने का आदी था, एक दिन चोरी में मुलव्वस पाया गया। काजी ने उसे जेल भेजने का हुक्म दे दिया और उसकी जिंदगी साको तबाह हो गई। बाकी भाई भी सोने को हाथ लगाता तो मट्टी बन जाता। ये सब नाकामियों को एक जवाब था बाप की बद्दुआ। दूसरी तरफ अब्दुल्ला ने अपनी मेहनत से बगदाद में कारोबार शुरू किया। वो कोफे से उम्दा कपड़ा खरीद कर बगदाद के बाजार में बेचता, वक्त के साथ साथ मुनाफा कमाने लगा। उसकी ईमानदारी, बाप की दुआ और मुस्तकिल मेहनत ने उसे तरक्की की राह पर डाल दिया। वो अपने बाकी भाइयों के फरोख्त करता दुकानें खरीदने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पूरे बाजार का वाहिद मालिक बन गया। जो भाई कभी खुद को दौलतमंद समझते थे, अब वक्त के मारे हुए अब्दुल्ला के दर पर सवाल करने आ गए। अब्दुल्ला जो एक रहम दिल और मुशफिक इंसान था, उनकी मदद करता और उन्हें खाली हाथ वापस न जाने देता। उसका ये रवैया उसके वालिद की सिखाई हुई इखलाकियात का खास वो दिन आया जब अब्दुल्ला ने बगदाद की तरक्की याफ्ता इलाके में एक बड़ा घर खरीदा और अपनी बीवी और बच्चों के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजारने लगा। वो जिंदगी के इस मोड़ पर भी अपने वालिद की दुआओं और तालीमात को नहीं भूला। लेकिन एक दिन वो अपने वालिद की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया। कब्र के सामने खड़े होकर उसने कहा, बाबा आपकी दुआओं ने मुझे बगदाद का अमीर बना दिया, लेकिन आपके साए की महरूमी मुझे गमगीन कर दिया। अल्लाह ताला आपको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। इस कहानी से हमें 3 कीमती असबाक मिलते हैं। नंबर 1, वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें ताकि वो बाद में न सिर्फ उनका सहारा बने बल्कि उनकी मुश्किलात का सामना भी हिकमत और समझ से कर सके। नंबर 2, एक बेटे के तौर पर वालिदैन को कभी बोझ ना समझे। कमियत घूमता है और कल आप खुद इसी मकाम पर हो सकते हैं जहां वालिदैन आपसे मोहब्बत और तवज्जो की उम्मीद रखते हैं। नंबर 3, वालिदैन के साथ मोहब्बत, इज्जत और अच्छा रवैया इख्तियार करना ना सिर्फ आपके मुस्तकबिल को रोशन करता है बल्कि आखिरत में भी बेशुमार इनामात का बास बनता है। वालिद चाहे जैसे भी हों करने का फर्ज है, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरमाया है। आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा और आपको ये सबक आमूज कहानी पसंद आई होगी। आपको मज़ीद पुरानी और नसीहत अमेज़ कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे और आपके चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हमारे लिए बहुत अहम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।